اردو ادب میں بیشتر صنف کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ اردو کی پہلی داستان صبرس ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ داستانیں لکھی گئی ہوں، لیکن شواہد مفقود ہیں۔ دکنی نثر کا یہ شاہکار عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں تحریر کیا گیا۔ یہ داستان سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ صبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہونے کے ساتھ اردو کی مقبول ترین تمثیلی داستان بھی ہے۔ تمثیل نگاری ایک طرز اظہار ہے جس میں غیر مرئی اشیاء یا کسی چیز کو کرداروں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اخلاقی تمثیل ہے۔ اس میں مارکہ حسن و عشق اور آب حیات کی تلاش کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ صبرس کے بعد دکن میں حکایات کے کئی مجموعے اور داستانیں ملتی ہیں، لیکن ان میں بیشتر کے مصنف کا علم نہیں۔ لیکن طوطی نامہ یا طوطا کہانی دکنی نثر کا وہ نمونہ ہے جو 17ویں صدی سے قبل کی نثر میں اہمیت کی حامل ہے۔ لسانی اعتبار سے اس کی ادبی اہمیت ہے۔ یہ داستان فارسی کے توسط سے دکن میں آئی۔ یہ 70 حکایتوں کا مجموعہ ہے جسے ضیاء الدین بخشی نے 730 ہجری میں سنسکرت سے فارسی میں منتقل کیا۔ طوطی نامہ میں زیادہ تر کہانیاں عورتوں کی بدچلنی پر مبنی ہے جو طوطے کی زبانی کہی گئی ہیں۔ انوار سہیلی کو عالمی ادب میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس کتاب میں حکومت کے رموز و اخلاق اور نصیحتوں کو کہانی کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اسے اردو کا آخری بڑا نثری کارنامہ قرار دیا ہے۔ قصہ گل و ہرمز کو دکن میں سب سے پہلے وجدی نے اپنی مثنوی تحفہ عشاق میں پیش کیا۔ اس میں روم کے شہزادے ہرمز اور خوارزم کی شہزادی گل کے معاشقے کا بیان ہے۔ یہ 236 صفحات پر مشتمل ہے۔ قصہ دلالہ مختالہ فارسی مثنوی کا ترجمہ ہے۔ اس میں ایک مکار عورت کا قصہ ہے۔ قصہ اگر گل دکنی کے مصنف کا پتہ نہیں۔ ویسے اس قصے میں گل عاشق ہے اور اگر شہزادی محبوبہ ہے۔ اس طرح کا ایک اور قصہ معظم شاہ وچتر ریکھا ہے۔ مصنف نامعلوم ہے۔ تناولی کا مصنف فقیر اللہ شاہ حیدر ہے۔ اسے 1244 ہجری میں لکھا گیا۔ حکایت الجلیلہ ترجمہ الف لیلہ و لیلہ کا ماخذ شیخ احمد بن محمود کی عربی الف لیلہ و لیلہ ہے جو 1818 میں کلکتہ سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں 200 راتیں ہیں۔ یہ کسی مصری نسخہ پر مشتمل ہے۔ یہ الف لیلہ جیسی مشہور و معروف داستان کا پہلا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب آسان، سلیس اور بامحاورہ زبان میں لکھی گئی۔ دکنی سنگھاسن بتیسی کی اصل سنسکرت ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس میں 32 کہانیاں ہیں۔ یہ چتربھج داس کے فارسی شاہنامہ فارسی سنگھاسن بتیسی کا آزاد ترجمہ ہے۔ اس میں راجہ بکرام کی داستان بتیسی پتلیاں بیان کرتی ہیں جو سنگھاسن میں ہوتی ہیں۔ ملکہ زما و کام کندلہ منظوم فارسی داستان جوہر سخن کا آزاد دکنی ترجمہ ہے۔ اس داستان کو انگریزوں کی تعلیم کے لیے ترجمہ کیا گیا تھا۔ شمالی ہند میں فورٹ ولیم کالج سے قبل 18ویں صدی کی داستانوں میں قصہ مہروز افروز دلبر، نوطرز مرصع، قصہ ملک محمد گیتی افروز، عجائب القصص اور جذب عشق شامل ہیں۔ قصہ مہر افروز اردو ہندی کے خوشگوار امتزاج کا اولین نمونہ ہے۔ عام داستانوں کی طرح اس میں بھی بادشاہ لاولد ہے اور نا امیدی کے سبب تخت و تاج چھوڑ کر جنگل کی راہ لیتا ہے۔ فقیر کی دعا سے شہزادہ مہر افروز پیدا ہوتا ہے۔ اپنے دوست اندیش کے ساتھ پریوں کے دیس پہنچ جاتا ہے اور شہزادی دلبر پر عاشق ہو جاتا ہے اور کئی مہمیں سر کر کے دلبر کو حاصل کر لیتا ہے۔ نوطرز مرصع 18ویں صدی کی سب سے اہم داستان ہے۔ اس داستان کے مؤلف میر محمد حسین عطا خاں تحسین ہیں۔ اس داستان کا آغاز انہوں نے 1768 میں کیا اور اس کی تکمیل 1775 میں ہوئی۔ نوطرز مرصع اپنے طرز کی پہلی کوشش تھی۔ اس میں تشبیہ و استعارے کی افراط و بہتات ہے۔ شمالی ہند کی دوسری قابل ذکر داستان نوآئین ہندی عرف قصہ ملک محمد گیتی افروز ہے جس کے مؤلف مہر چند کھتری مہر ہیں۔ یہ داستان 1208 ہجری میں بمطابق 1793 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس داستان کا نصف سے زیادہ حصہ ملک محمد گیتی کی واردات ہیں۔ گیان چند جین اس کی زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مہر نے 18ویں صدی کے آخر میں وہ زبان لکھی جو پونا صدی کے بعد علی گڑھ تحریک کے زیر سایہ پروان چڑھی، جو آج کا سکہ رائج الوقت ہے۔ مہر کی تصنیف میں 2-4 جگہوں کے سوا
کوئی متروک لفظ یا ترکیب دکھائی نہیں دیتی۔ عجائب القصص 18ویں صدی کی چوتھی اہم داستان ہے۔ اس کے مؤلف دہلی کے مظلوم بادشاہ شاہ عالم ثانی ہیں۔ انہوں نے یہ داستان 1207 ہجری میں بمطابق 1792 میں لکھنا شروع کیا۔ شاہ عالم ثانی نے یہ تصنیف اس وقت لکھی جب وہ نامیرہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا خیال ہے کہ عجائب القصص پر بستان خیال کا اثر ہے، جبکہ گیان چند جین کو اس میں مثنوی سحر البیان، آرائش محفل اور داستان امیر حمزہ کا پرتو نظر آتا ہے۔ جذبہ عشق 19ویں صدی کی 5ویں اہم داستان ہے۔ اس کے مصنف سید حسین شاہ حقیقت بریلوی ہیں۔ 1852 میں یہ داستان شائع ہوئی تھی۔ جذبہ عشق کا قصہ یہ ہے کہ ایک خوبرو سپاہی جو مرہٹوں کی قید میں تھا، بھوانی کے مہینے میں ایک حسینہ پر عاشق ہو گیا۔ یہ بات دوشیزہ کے اقربا جان جاتے ہیں، لہٰذا نوجوان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان بہادری سے لڑتا ہے، پھر ایک حملہ آور کے تعاقب میں تالاب میں کود پڑتا ہے۔ وہ تیرنا نہیں جانتا، بیچارہ ڈوب جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانیں۔ فورٹ ولیم کالج کی ابتدا 1800 میں ہوئی۔ اس کالج میں جو داستانیں ترجمہ کی گئیں یا لکھی گئیں ان میں باغ و بہار، داستان امیر حمزہ، نگار خانہ چین، آرائش محفل، مذہب عشق، نثر بے نظیر، اخوان الصفا، خرد افروز، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی، روما دھونل اور کام کندلا قابل ذکر ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں میر امن کی باغ و بہار کو سب سے زیادہ شہرت و اہمیت حاصل ہوئی۔ باغ و بہار پہلے چہار درویش کے نام سے 1806 میں شائع ہوئی۔ میر امن نے اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا۔ گرچہ یہ نطرز مرصع کا ترجمہ ہے، لیکن میر امن نے اس کے ذکر سے گریز کیا ہے۔ اس میں 6 قصے ہیں، 4 درویشوں کا، ایک خواجہ سگ پرست کا۔ اصل قصہ بادشاہ آزاد بخت کا۔ باغ و بہار کا بنیادی قصہ عشقیہ نہیں، لیکن 4 درویشوں کے قصے عشق کی تفسیر ہیں۔ باغ و بہار میں مغلیہ دور کی دلی کا رنگ گہرا ہے۔ داستان امیر حمزہ کو منشی خلیل علی خاں اشک نے تصنیف کیا۔ فورٹ ولیم کالج نے اس کو 1803 میں شائع کیا۔ یہ فارسی سے ترجمہ کیا گیا۔ یہ پتہ نہیں کہ اشک نے کس نسخے سے ترجمہ کیا۔ داستان امیر حمزہ کا موضوع تبلیغ اسلام ہے۔ داستان امیر حمزہ اردو کی سب سے مقبول ترین اور اہم ترین داستان ہے۔ امیر حمزہ ایک جانباز اور مہم پسند نوجوان ہے جو تمام مشکلات کو سر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور ہر مشکل کے وقت خدائی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے۔ آرائش محفل فارسی داستان حاتم نامہ مصنف عبداللہ کا آزاد ترجمہ ہے۔ یہ کتاب فورٹ ولیم کالج سے 1805 میں شائع ہوئی۔ آرائش محفل ایک اخلاقی قصہ ہے۔ حاتم طائی اخلاق حمیدہ کا مجسم ہے۔ وہ 7 سوالوں کے جوابات معلوم کرنے کے لیے 7 مہمیں طے کرتا ہے اور دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس میں قصے پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی دیگر داستانیں جو اودھی اردو میں آئی ان میں بیتال پچیسی، سنگھاسن بتیسی، قصہ مادھونل و کام کندلا اور شکنتلا ہیں۔ اس کے علاوہ طوطا کہانی اور کیلا دمنا کے تراجم بھی فورٹ ولیم کالج کے دور میں ملتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے الگ ہٹ کر انشاءاللہ خاں انشا نے سلک گوہر اور رانی کیتکی کی کہانی لکھی۔ سلک گوہر محض 36 صفحات کی مختصر داستان ہے۔ یہ صنعت غیر منقوطہ میں ہے، یعنی اس میں بغیر نقطے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی اردو اور ہندی دونوں کے قاری پسند کرتے ہیں۔ اس میں کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کے عشق کی داستان ہے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور اردو کے عظیم داستان نگار تھے۔ انہوں نے فسانہ عجائب 1240 ہجری میں لکھی، شگوفہ محبت 1272 ہجری میں اور گلزار سرور 1272 ہجری میں، سبشتان سرور 1279 ہجری کے علاوہ شاہ نامہ کی فارسی تلخیص شمشیر خانی کا اردو ترجمہ سرور سلطانی کے نام سے کیا۔ یوں تو داستان ایک داستان ہی ہے، اس کی طوالت سے انکار نہیں۔ داستانیں اردو کے نثری اور منظوم ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ یہ صرف شہزادے اور شہزادیوں کی کوئی داستان عشق اور محبت ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کے رسم و رواج، رہن سہن اور طرز معاشرت کی جیتی جاگتی تصویریں بھی ہیں۔ داستان کی روایت ہی کسی وقت خاص میں بیان کے خاص انداز پر قائم رہی ہے۔ یہ شیطان کی آنت نہیں، بلکہ زندگی کے سرور و مستی کا سمندر ہے۔ داستان کو پھر ایک آغاز کا انتظار ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آج کی گفتگو سے آپ کو
اس صنف ادب سے کچھ دلچسپی ضرور ہوئی ہوگی۔ اب اجازت دیں، شکریہ۔